فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ آج ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک کے لیول 2 کا سبق نمبر 8 ہے، جس میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 52 سے لے کر 87 تک، آیت نمبر 52 سے لے کر 87 تک ہم ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، تو چلیے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جو پیج ہے آپ کے سامنے، صفحہ نمبر 157 ہے، 157۔ آج ہمارا 8واں پارہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہونے جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 8 ہے اور اس پیج پر جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 52 سے لے کر 57 تک یہ آیات ہیں۔ ان آیات کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، اس میں ایمانیات، عقائد، مثالیں، یہ چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جیسے مدنی صورتوں کے اندر احکام و مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو چلیے ہم ان اشارات کو بھی دیکھ لیجئے اور ان موضوعات کو بھی تفصیل سے دیکھ لیجئے۔ ہم ون بائی ون ان موضوعات اور اشارات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ آیت نمبر 52 اور 53 دو آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا اشارہ کتاب ہدایت اور منکروں کا افسوس، اور اس کے موضوعات کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب مفصل ہے۔ یہ نہ صرف مفصل ہے بلکہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ اور ان کا انجام کیا ہوگا، اور قیامت کے دن وہ کیا خواہش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جِئْنَا ہم لائے، ہم ان کے پاس، بھی کتابن ایک کتاب، اور البتہ تحقیق ہم لائے ان کے پاس ایک کتاب۔ اچھا جی، اب اس کتاب کی 3 نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، اس کتاب کی 3 صفات۔ ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے، قرآن مجید کی 3 صفات بیان ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی فصلنا، ہم نے تفصیل کی، ہو اس کتاب میں یا اس کتاب کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، علی علم، علم پر، علم کے ساتھ اس کتاب کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ہدن، یہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ رحمت ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے، جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب کتاب رحمت بھی ہے، یہ کتاب کتاب ہدایت بھی ہے، اور علم کے ساتھ اس کو تفصیل سے بھی بیان کیا گیا۔ تو چلیں آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے چیٹ میں اس کا جلدی سے جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جئنا کا مطلب ہے ہم آئے، جاء یجیء آپ پڑھ چکے ہیں، لیول 2 میں پڑھا تھا آپ نے۔ جاء یجیء کا مطلب ہے آنا، لیکن یہاں پر میں نے ترجمہ کیا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، البتہ تحقیق ہم لائے۔ یہ ترجمہ کیوں کیا کہ ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے؟ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، درست جوابات فوراً آنا شروع ہو گئے، اور دسیوں کی تعداد میں الحمدللہ درست جوابات آپ کی طرف سے موصول ہوئے۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن اللہ الیکم۔ بالکل، جو لفظ کتاب سے پہلے با آیا نا، بی کتابن، تو ہم پڑھ کر آئے تھے کہ جاء یجیء، اس چیپٹر کے بعد اگر با آتا ہے تو اس کا مطلب آنا نہیں بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ لانا۔ تو دیکھیں ہم لائے ان کے پاس کتاب، اور آج کے لیسن میں اس کی ایک اور مثال بھی آئے گی عطا چیپٹر کے ساتھ۔ جی، تو آیت نمبر 53 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هل ينظرون،
نہیں وہ انتظار کرتے. اچھا جی، حل کا مطلب تو ہوتا ہے کیا، لیکن میں نے اس کا ترجمہ کیا نہیں. کیوں بتائیے؟ یہ چیز بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ سسٹر زیبا ہیں، سسٹر آصفہ ہیں، اور ایک اور آئی ڈی ہے اسی طرح برادر عاطف ہیں، سسٹر عالیہ ہیں، سسٹر یمینہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. بالکل جواب درست ہے. جن کا جواب ہے اللہ کی وجہ سے. جی، کیونکہ اللہ سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر حل آئے یا ان آئے تو ان کا مطلب نفی ہو جاتا ہے. نہیں وہ انتظار کرتے، ینظرون کا مطلب دیکھنا بھی ہوتا ہے اور انتظار کرنا بھی ہوتا ہے. نہیں وہ انتظار کرتے یا کر رہے الا مگر تأویلہ، اس کے انجام کا. تاویل کا لفظی مطلب تفسیر بھی ہوتا ہے، تاویل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انجام بھی ہوتا ہے. کہ وہ لوگ جو ہیں وہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا یوم یأتی، جس دن آئے گی، تأویلہ، اس کا آخر، اس کی انجام، جس دن اس کا انجام آئے گا. یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ جو نسوہ، اس کو بھول گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے. جو لوگ اس سے پہلے اس کو بھول گئے تھے وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے ہمارے رب کے رسول حق لے کر. تحقیق ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے. اب دیکھیں یہاں پر بھی جاءت کا مطلب کیا کیا ہم نے؟ لائے. ہمارے رب کے رسول حق لائے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں با آ رہا ہے حق سے پہلے، تو ہمارے رب کے جو رسول تھے وہ تو حق لائے تھے، یعنی وہ اقرار کریں گے. وہ جو دنیا میں انکار کرنے والے تھے اور انجام کا انتظار کرنے والے تھے، جس دن انجام آ پہنچے گا تو پھر وہ اقرار کریں گے. وہ کہیں گے کہ رسول تو حق لائے تھے. لیکن اب دیکھیں وہ تمنا کیا کریں گے. تمنا ہے ان کی، کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، فَهَلْ پس کیا، لنا ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارش کرنے والا، کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا. فَيَشْفَعُوا پس وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے. کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے جو ہمارے لیے سفارش کریں؟ یہ پہلی تمنا. دوسری، او یا نردو، ہم لوٹا دیے جائیں. فعل مجہول ہے پیسو وائز، ردا یا ردو، نردو ہم لوٹا دیے جائیں، یعنی دنیا کی طرف ہمیں لوٹا دیا جائے. فنعمل پس ہم عمل کریں، غیر الذی اس کے علاوہ جو کننا نعمل ہم عمل کیا کرتے تھے. فعل ماضی استمراری، جو ہم عمل کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ہم عمل کریں. اللہ اکبر. یہ ان کی دو خواہشیں ہیں. پہلی خواہش کہ کاش کوئی آج کے دن ہماری سفارش کر دے. دوسری خواہش یا ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تو ہم جیسے عمل کیا کرتے تھے، یعنی برے عمل کیا کرتے تھے، تو اس کے علاوہ ہم عمل کریں. اللہ نے فرمایا قد خسروا انفسہم، تحقیق انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی نفسوں کو، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وضل عنہم اور گم ہو گیا ان سے. ضلع کا کل بھی گزرا تھا، لفظی مطلب گم ہونا ہوتا ہے. گم ہو گیا ان سے ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گڑتے تھے. دنیا میں جو جھوٹ گڑا کرتے تھے آج وہ سب ان سے گم گیا. جی، تو یفترون کا مطلب کل بھی گزرا تھا، ومن اظلم ممن افترا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ باندھتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو دنیا میں جھوٹ گڑا کرتے تھے وہ ان سے قیامت کے دن کھو جائیں گے. جی اللہ اکبر. بڑی خوبصورت آیت جس میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے. آیت نمبر 54 کی طرف چلیے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلقا پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ اکبر. اور اس کی تفسیر سورۃ فصلت کے اندر بھی آئی ہے کہ 2 دن کے اندر زمین کو پیدا کیا گیا، پھر 2 دن میں زمین کے اندر جو رزق وغیرہ تھے وہ پیدا کیے گئے، اور 2 دنوں کے اندر آسمان پیدا کیا گیا. تو یہ جو 6 دن ہیں، یہ دن اتوار کے دن سے لے کر جمعے کے دن تک بنتے ہیں، 6 دنوں کے اندر.
اور پھر جمعے کے دن میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا. تو یہ 6 دن ہے. اور یوم السبت یعنی جو ہفتے کا دن ہے, اس دن اللہ رب العزت زمین و آسمان کی پیدائش سے, ان کو پیدا کرنے سے اللہ رب العزت فارغ ہوا. سبت کا لفظی مطلب ہوتا ہے منقطع ہونا. تو چونکہ اس دن زمین و آسمان کی پیدائش رک گئی تھی, مکمل ہو چکی تھی, تو یہ 6 دن بنتے ہیں جی اتوار سے لے کر جمعہ تک کا. قرآن و حدیث کے دیگر دلائل میں اس کی تفصیل ہے. ثم زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد کیا ہوا؟ ثم پھر استوى علی العرش, وہ اللہ جو ہے وہ اللہ بلند ہو گیا. استوا کا مطلب کیا ہے جی؟ بلند ہو گیا. علی العرش, عرش پر. پھر وہ اللہ عرش پر بلند ہو گیا. اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ رب العزت عرش پر کیسے بلند ہوا. آپ کے علم میں ہے اللہ رب العزت کی کرسی کا بھی ذکر ہے آیت الکرسی میں, جو آپ پڑھ بھی چکے ہیں سورۃ البقرہ میں. وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی جو کرسی ہے وہ اتنی وسعت والی ہے کہ وہ زمین و آسمانوں کو وسیع ہے. مطلب زمین و آسمان اس کرسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, اور وہ کرسی اللہ کے عرش پر ہے. اللہ اکبر. تو اس عرش پر اللہ بلند ہوا زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد. تو اللہ رب العزت کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر. لیکن اللہ رب العزت علم کے اعتبار سے, دیکھنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس روئے زمین پر گرنے والے ایک ایک پتے کا علم بھی رکھتا ہے, ایک ایک جاندار کا علم رکھتا ہے. وہ علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جانتا ہے, البتہ وہ ذات کے اعتبار سے آسمانوں پر ہے, وہ عرش پر ہے. جیسا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے اندر تقریباً 7 مرتبہ اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا, وہ عرش پر بلند ہوا. امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے امام ہے, بہت بڑے عالم امام فقیہ گزرے ہیں. چاروں ائمہ جو مشہور ہیں ان کے اندر ایک امام مالک رحمہ اللہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى, کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوا, کیسے بلند ہوا, کیفیت کو بیان کریں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے 4 چیزیں بیان کر دیں اللہ کے عرش پر بلند ہونے کے بارے میں. اور یاد رکھیں یہ اللہ کی باقی صفات کے بارے میں بھی یہ 4 چیزیں ہیں. مطلب اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سنتا ہے, اللہ کی صفت ہے کہ وہ دیکھتا ہے. تو اللہ کی باقی صفات کے بارے میں بھی یہ 4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. یہ 4 چیزیں, یہ باقاعدہ 4 قاعدے ہیں, بڑی ضروری قاعدے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم, اللہ کا جو استوا ہے عرش پر بلند ہونا یہ تو معلوم ہے, کیونکہ قرآن میں آیا کہ وہ بلند ہوا, یہ معلوم ہے. والکیف مجہول, لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے. اللہ نے نہیں بتلایا کہ وہ عرش پر کیسے مستوی ہوا, کیسے بلند ہوا. اس کی کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے. والایمان بہ واجب, نمبر 3 اس پر ایمان لانا واجب ہے. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کی پیدائش سے فارغ ہو کر عرش پر بلند ہوا. لیکن والسؤال عنہ بدعۃ, اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کیے کہ بتائیے اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوا, یا اللہ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے. بلکہ جو سلف صالحین فقہا ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ جتنے بھی ائمہ فقہا گزرے ہیں, اللہ کی صفات کے بارے میں جب بھی ان سے سوال ہوتا اللہ کیسے سنتا ہے تو کہتے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ کی تشبیہ بیان نہیں کرتے تھے, نعوذ باللہ یہ نہیں کہیں گے جیسے انسان دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تشبیہ ہو جائے گی, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء, اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ ہر رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ عرش پر مستوی ہوا, کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. واللہ عالم, ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت, اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ کی صفات کے بارے میں, اللہ کی استوا کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. بارک اللہ فیکم. یہ 4 چیزیں آپ یاد کر لیجئے, سلائڈز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. جی تو دیکھیں یہاں پر
اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا. چلیں جی اب آگے. یغشی اللیل النہار. یغشی کا مطلب ہے وہ ڈانپتا ہے، وہ ڈانپتا ہے، اللیلہ رات سے، النہارا دن کو، وہ رات سے دن کو ڈانپ لیتا ہے. اللہ اکبر. کبھی رات کا اندھیرا دیکھا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے دن نے کسی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ رات کے ذریعے دن کو ڈانپ لیتا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. یطلبہ، وہ رات اس دن کو طلب کرتی ہے. یطلبو، وہ رات طلب کرتی ہے، ہو اس دن کو، حثیثا لپک کر، وہ رات اس دن کو لپک کر طلب کرتی ہے. کبھی آپ نے مغرب کے وقت رات کا اندھیرا چھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایسے پتہ چلتے ہیں اندھیرا لپک کر دن کے اوپر غالب آ رہا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، عرش پر مستوی ہونے کا، بلند ہونے کا ذکر کیا، رات کے ذریعے دن کو ڈانپنے کا ذکر کیا. مزید اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا والشمس، اور سورج کو پیدا کیا. والشمس کا تعلق ہے وہ پہلی لائن میں جو لفظ ہے نا خلقہ، اس کے ساتھ، کہ خلقہ اس نے پیدا کیا. والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، نجم ان کی جمع نجوم، ستاروں کو. اچھا یہ ساری جو چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، زمین و آسمان، مسخرات، یہ مسخر کی گئی ہیں بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ان کو مسخر کیا گیا ہے. سورج کو مسخر کر دیا گیا، ایک ہی وقت میں طلوع ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں غروب ہوتا ہے. ستاروں کو مسخر کر دیا گیا، چاند کو مسخر کر دیا گیا، مہینے کی ترتیب کے مطابق آتا جاتا ہے. الا، خبردار یا جان لو، لہو، اس اللہ کے لیے، الخلق، پیدا کرنا ہے، والامر، اور حکم ہے. یعنی وہی اللہ خالق ہے اور وہی اللہ حاکم ہے، حکم بھی اس کے لیے ہے اور پیدا کرنا بھی اس کے لیے ہے. تبارک اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. بابرکت ہے وہ اللہ جو کہ رب العالمین ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے. تبارک اللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا، اچھا یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 55 اور 56، ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے دعا کرنے کے 4 طریقوں کو یا 4 آداب کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا ادعو، پکارو، ادعو، پکارو، ربکم، اپنے رب کو. کیسے پکارنا ہے؟ تضرعاً، آہو زاری کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہو زاری کرتے ہوئے یا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیتاً، اور چپکے سے. مطلب آواز کے ساتھ اللہ کو پکارو، آہو زاری کرتے ہوئے، رو کر، اور خفیتاً، چپکے سے، مطلب دل کے اندر یا آہستہ آواز سے. انہو، بے شک وہ اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 55، اس میں 2 آداب ذکر ہوئے، دعا کرنے کے 2 طریقے ذکر ہوئے، کہ آہو زاری کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اور یا چپکے چپکے اپنے رب کو پکارو. وَلَا تُفْسِدُوا، اور فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، زمین کے امن کے بعد اس میں فساد نہ کرو. وَادْعُوهُ، اور اس کو پکارو، یعنی اس اللہ کو، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا، اور طمع کرتے ہوئے. اس اللہ سے ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے اس اللہ کو پکارو. اللہ اکبر. ان رحمت اللہ، بے شک جو اللہ کی رحمت ہے، قریبن، وہ قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت. طمع کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پکارو اپنے رب کو ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اور خواہش کرتے ہوئے. طمع کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کی ہرس کرنا، اردو کا لفظ ہے طمع، کسی چیز کی ہرس کرنا، ٹھیک ہے، لالچ کے معنی میں بھی بالکل استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر دعا کے 4 آداب بیان کر دیے گئے کہ اللہ کو کیسے پکارنا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہستہ آہستہ، اور
ڈرتے ہوئے اس سے اور طمع کرتے ہوئے. مطلب اللہ کا اتنا ڈر بھی نہ ہو کہ اس سے طمع جو آپ کے دل میں ایک ہرس ہوتی ہے وہی نکل جائے, اور نہ اتنی طمع ہو کہ آپ کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے. بلکہ یہ دعا کی جو کیفیت ہے اللہ سے مانگنے کی یا مومن کے ایمان کی کیفیت, وہ خوف اور طمع کے درمیان میں ہوتی ہے. وہ خوف اور خواہش, خوف اور امید کے درمیان میں ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ, بالکل آپ نے درست کہا, بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر جو اللہ رب العزت نے دو چیزیں بتلا دیں. میں نے کہا تھا اکثر میں یہ بات کہتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ جو آیات کے آخر ہوتے ہیں نا ان پر بڑا غور کیا کریں. آیات کے آخر, پہلی آیت میں بتا دیں انہ لا یحب المعتدین, وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اونچی اونچی آواز کے اندر اللہ کو پکار رہے تھے, گلے پھاڑ پھاڑ کر اللہ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعوذ باللہ, تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے, وہ تمہارا رب سننے والا ہے. تو ان کو اس طریقے سے, تو یہ دعا کے اندر ایک حد سے بڑھنا کہلاتا ہے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کر اللہ کو اونچی آواز سے پکارا جائے, بلکہ آہو زاری کرتے ہوئے آہستہ آواز سے. یعنی یہ دعا کی کیفیت ہے, ان ساری کیفیت کو اختیار کرنا چاہیے. کبھی گڑ گڑا کر روتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کریں, کبھی دل کے اندر آہستہ سے بھی دعا کریں. جب دعا کریں تو اللہ کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے اور اس سے طمع, اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے. جب یہ ساری کیفیات ہوں گی تو پھر اللہ نے بتلا دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی جو رحمت ہے وہ احسان کرنے والوں کے بڑے قریب ہے. جی تو الحمدللہ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف, آیت نمبر 57. بڑی خوبصورت مثال اللہ رب العزت نے بیان کی, بڑی خوبصورت مثال. اور خاص کر دیکھیں یہ جو مہینہ تقریباً عرب کے ممالک میں, عجم کے اندر, یہاں ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں, تو بارش کی مثال کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. بارش کی مثال کو اللہ رب العزت نے بیان کیا, اور پھر اس مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جو اٹھایا جانا ہے انسانوں کا, زندہ کیا جانا ہے, اس کی تشبیہ دی, اس کو بیان کیا. تو ذرا مثال کو سمجھیں, اچھی طرح ترجمہ اور تفسیر. جی آیت نمبر 57, اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي, اللہ وہ ذات ہے جو یرسلو بھیجتا ہے, الریاح, ریحن کی جمع, ریحن کی جمع الریاح, ہواؤں کو, وہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے, بشرن, خوشخبری بنا کر, بین یدی رحمتہ, اپنی رحمت کے آگے. بین یدی کل بھی گزرا تھا, بین یدی سامنے کے معنی میں یا فرنٹ یا آگے کے معنی میں, تو اپنی رحمت سے پہلے یا اپنی رحمت کے آگے وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے. مطلب پہلے ہوا چلتی ہے, اس کے بعد اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, بارش کا نزول ہوتا ہے. چلیں جی اس مرحلے کو دیکھیے, حتیٰ یہاں تک کہ اذا, جب, اقلت, چلایا, یعنی ان ہواؤں نے چلایا, اقلت, چلایا ان ہواؤں نے, سحابن, بادل کو, ثقالن, وزنی, سحابن ثقالن. اچھا جی چیٹ میں مجھے بتائیں وزنی بادل کون سے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ان ہواؤں نے وزنی بادلوں کو, ثقالن ثقیل سے ہے نا, وزنی بادلوں کو چلایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جو آباد درست ہیں, بارک اللہ فیکم. وہ بادل جو بارش والے ہوتے ہیں, سحاب اس بادل کو کہتے ہیں جو بارش سے بھرا ہوا ہو. اللہ نے فرمایا سقنا, ہم ہانپتے ہیں اس کو یا چلا دیتے ہیں اس کو, اس سحاب کو, لبلدن, اس علاقے کے لیے, میتن, جو مردہ ہے. ہم اس علاقے کے لیے اس بادل کو چلا دیتے ہیں جو مردہ ہے. اچھا جی کوئی علاقہ بھی مردہ ہوتا ہے؟ ہاں, جس علاقے میں قحط سالی ہے, بارش نہیں نازل ہو رہی, بارش نہیں وہاں پر ہو رہی, وہاں کی زمین ایسی ہو جاتی ہے جیسے مردہ ہے. اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا, پس ہم نے نازل کیا, بِهِ, اس سے, اس بادل کے ذریعے, الماء, پانی کو, اس بادل سے ہم نے پانی کو نازل کیا. اچھا جب پانی نازل ہوا, بارش نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ, تو ہم نے اس پانی سے نکالا, اس پانی کے ذریعے نکالا, من کل الثمرات, تمام پھلوں, تمام پھلوں میں سے, اللہ اکبر, تمام پھلوں میں سے نکالا. تو دیکھیں یہ تو مثال ہوگی جی, بادل
بارش کا پانی اور پھر ان پانی کے ذریعے پھلوں کا نکلنا۔ اب اس مثال سے اللہ رب العزت کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں مکہ کے لوگوں کو؟ چونکہ مکی صورت ہے، ایمانیات عقائد ہے، وہ آخرت کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے منکر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح، نخرج الموتى، ہم نکالیں گے مردوں کو، میت ان کی جمع موتا، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ نے مثال بیان کی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اگر وہ اللہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد بارش برسا کر اس زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہاں سے پھل اور کھیتیاں نکلتی ہیں، پتہ چلتا ہے زمین زندہ ہو گئی ہے، تو وہ اللہ انسان کے مردہ ہو جانے کے بعد اس زمین سے ان مردوں کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ اللہ نے فرمایا کذالک نخرج الموتى، ہم اسی طرح مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیات تھی۔ اللہ رب العزت ہمارا آخرت پر ایمان اور یقین مزید پختہ کرے، تاکہ ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر بھی مزید بہتری آ سکے۔ یقین جانیں جتنا آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں اس قدر بہتری آتی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 158 کی طرف، پارہ نمبر 8 ہے۔ اس صفحے میں جو آیات ہیں آیت نمبر 58 سے لے کر 67 تک، ان آیات کو مختلف موضوعات کے اندر، مختلف اشارات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ تو پہلا اشارہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر بارش کی ہی اللہ رب العزت نے مثال بیان کی، اور بارش کی مثال کے ذریعے ایک اور بات اللہ نے سمجھائی۔ پہلی بات امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، آخرت کی مثال۔ اب اللہ رب العزت بارش کے ذریعے زمین کی قسموں کو بیان کر کر انسانوں کی قسموں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم یہ مثال بھی بارش کی پڑھ کر اس کے بعد جو انبیاء اور رسل کی دعوت ہے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا والبلد الطیب، پاک جگہ۔ طیب پاک کے معنی میں البلد مطلب شہر، علاقہ، جگہ۔ اچھا، جو پاک جگہ ہوتی ہے، بڑی جو اچھی زمین ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ یخرج نباتہ، اس کی نبات نکلتی ہے، یخرج نکلتی ہے نباتہ، اس کی نبات، باذن ربہ، اس اپنے رب کے حکم سے۔ اس زمین کا جو رب ہے، اللہ کے حکم سے اس زمین کی نبات نکلتی ہے۔ والذی، اور وہ جو خابوثا، وہ زمین جو خابوثا کا مطلب یعنی طیب کا اپوزٹ ہو جائے گا، والذی خابوثا، اور وہ زمین جو خبیث کے معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب خبیث سے مطلب کیا یہاں پر ہو جائے گا؟ وہ زمین جو اچھی نہیں ہے، وہ زمین جو اچھی نہیں ہے، لا یخرجو، نہیں وہ نکالتی، الا مگر ناقیدہ، ناقص، جو زمین آپ کہہ سکتے ہیں زرخیز نہیں ہے، جو زمین زرخیز نہیں ہے وہ زمین ناقص چیز کو ہی نکالتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض زمینیں فصل کے اعتبار سے بڑی اچھی ہوتی ہیں اور بعض زمینیں فصل کے اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اللہ نے یہ مثال بیان کر دی، فرمایا کذالک، اسی طرح، نصرف الآیات، ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یشکرون، شکر کرنے والی قوم کے لیے، شکر کرنے والی قوم کے لیے ہم ایسے پھیر پھیر کے نشانیوں کو یا آیات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کون ہے جو اس مثال کو سمجھ گئے اور چیٹ کے اندر بتائیں گے؟ تب تک میں بھی پانی پیوں۔ کون ہے آپ میں سے جو اس مثال کو سمجھائیں گے چیٹ کے اندر کہ اس مثال سے اللہ رب العزت نے کیا مراد لیا؟ زمین کی دو قسموں کو بیان کر دیا گیا کہ بارش کے بعد زمین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جو بڑی اچھی فصل نکال دیتی ہے، اور ایک وہ قسم ہے جو اچھی فصل نہیں نکالتی، لا یخرج الا ناقدہ، وہ ناقص فصل نکالتی ہے۔ جی بتائیے، دیکھتے ہیں چیٹ میں کس کا جواب پہلے آتا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ سسٹر رفت شاہین ہے، ماشاءاللہ سب سے پہلے ان کی طرف سے درست جواب آیا۔ سسٹر سمینہ ہیں اور سسٹر عالیہ ہیں، تو ماشاءاللہ تینوں میری بہنیں سبقت لے گئیں۔ ماشاءاللہ تینوں کی مثال بالکل درست ہے، تینوں نے مثال کو بالکل سمجھا، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ اور اس کے بعد بھی صحیح جواب آئے ہیں، لیکن میں نے 3 نام لے لیے۔
چلے جی الحمدللہ، احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم۔ اب ذرا غور کریں، یہ مثال اللہ رب العزت نے بیان کی کہ جب یہ مثال حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں بھی یہ مثال تفصیل سے بیان کہ جو اللہ رب العزت کی رحمت یعنی بارش، اس کی مثال ہدایت کی ہے، یعنی جو انبیاء اور رسل کو ہدایت دی گئی، اس کی مثال یہ بالکل اللہ کی رحمت کی مانند ہے۔ اب دیکھیں جب بارش نازل ہوتی ہے، ایک ہی طرح کا پانی آسمان سے اتر رہا ہے، کچھ زمین اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور کچھ زمین گھاس پھوس کے علاوہ کچھ نہیں نکال رہی، اور کچھ زمین پھلوں کو نکال رہی ہے، کچھ زرخیز ہے اور کچھ سیم والی ہے زمین کی۔ تو یہی مثال انسانوں کی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، ہدایت ایک جیسی ہے، اللہ کی طرف سے رسول پہنچانے والے بھی، لیکن کچھ لوگ اس کو بالکل بلد الطیب پاک زمین کی طرح، زرخیز زمین کی طرح اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اور کچھ اس کو نہیں لیتے، ان کی کر کے بالکل ناقص رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی پیاری دو بارش کی مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت اور دنیا کے اندر انسانوں کی مثال کو بیان کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں آیت کا آخر کیا ہے، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، شکر کرنے والی قوم کے لیے ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بارک اللہ فیکم۔ جی یہاں سے جی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ یہاں سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انبیاء اور رسل کے واقعات کو، مختلف انبیاء اور رسل کے جو واقعات ہیں وہ ہم یہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جی اب ذرا غور کریں، مختلف انبیاء اور رسل کو جو ان کی قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا، گزشتہ جو اقوام عالم کے واقعات ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ان جیسی برائیاں، جو برائیاں ان اقوام کے اندر پائی گئیں اور ان پر اللہ کا عذاب بھی آیا، کہیں ویسی برائیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے اندر جو اس کے بعد تسلسل سے واقعات بیان ہوئے، 6 انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات ہیں، ہم انشاءاللہ آج کے سیشن میں قوم نوح کی طرف، حضرت نوح علیہ السلام یہ واقعہ پڑھیں گے، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا، قوم لوط کا اور قوم مدین کا واقعہ ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس کو مکمل ہم اگلے سیشن کے اندر کریں گے، اور اسی طرح پھر اگلے سیشن میں بنی اسرائیل کا واقعہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تمام انبیاء اور رسل کی ایک ہی دعوت ہے، تمام انبیاء رسل کی، ابھی ہم ترتیب کے ساتھ ان انبیاء رسل کی دعوتوں کو پڑھیں گے۔ ایک ہی دعوت ہے تمام انبیاء رسل کی، اور وہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ صلی اللہ کے علاوہ۔ ایک یہ دعوت توحید، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی اور رسول اپنی قوم کے اندر پائی جانے والی جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں اس کی اصلاح بھی کرتا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں جی، اب ہم ترتیب کے ساتھ ان انبیاء اور رسل اور ان کی قوموں کے واقعات کو پڑھتے جاتے ہیں۔ جی سب سے پہلا واقعہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں نمبر 1 سے، قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اچھا یہاں سے ہم تھوڑا سا یعنی تفسیر کم ہوگی اور زیادہ ترجمہ ہوگا، کیونکہ انتہائی آسان ہے، بہت واضح ہے، قصص الانبیاء آپ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں، آپ لوگ سنتے بھی رہتی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت توحید بیان کی، اللہ رب العزت نے فرمایا لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال، انہوں نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ صلی اللہ کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے، یوم عظیم جو ہے میں اس کے عذاب سے تم پر کیا ہے، ڈرتا ہوں۔ تو یہ تمام انبیاء رسول جو ہیں وہ نہ صرف اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت توحید، اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، بلکہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہوتے ہیں، انہیں قیامت کے دن کا
ڈر دلانے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے باقی انبیاء رسول کی دعوت بھی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت کو پیش کیا تو کیا ہوا، قوم کا کیا جواب تھا جی؟ قال الملأ، کہا سرداروں نے۔ الملأ کا کیا مطلب ہے جی؟ جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں نا، اشراف القوم، قوم کے جو سردار، انہوں نے کہا من قوم ہی، ان کی قوم کے، کیا کہا؟ انا، بے شک ہم، لا البتہ، نراکا، دیکھتے ہیں آپ کو، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ اے نوح، ہم تو آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ جو میم کے نیچے زیر ہے نا، اس کے بعد یا بھی تھا، یا قومی، لیکن وہ بعض تجوید کے اصولوں کی وجہ سے ہم یا نہیں پڑھتے، ترجمے میں آتا ہے اے میری قوم۔ دیکھیں قوم کا رویہ کیا ہے اور انبیاء اور رسل کی نرمی اور اخلاق کیا ہے۔ اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میرے ساتھ تو کوئی گمراہی نہیں ہے۔ اے میری قوم، مجھ میں تو کوئی گمراہی نہیں ہے، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ اے میری قوم، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں، پیغمبر ہوں۔ ابلغکم، میرے فرائض کیا ہیں؟ ابلغ، میں پہنچاتا ہوں، کم، تمہیں، کیا پہنچاتا ہوں؟ رسالات ربی، اپنی رب کے پیغامات۔ رسالتن ایک میسیج کو کہتے ہیں، اور رسالات جمع ہے، اپنے رب کے پیغام میں تم تک پہنچاتا ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، میں تو اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اَوَ عَجِبْتُمْ، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان کہ جاء، آیا، کم، تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی، اعلیٰ رجل، ایک آدمی پر، منکم، تم میں سے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ جو دیکھیں، اس سے پچھلی ٹاپک میں بھی کیا فرمایا؟ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک آدمی پر، یا تم میں سے ایک آدمی کے پاس اللہ کی نصیحت آئی؟ کیا تم اس چیز پر تعجب کرتے ہو؟ لِيُنذِرَكُمْ، لام کا مطلب تاکہ، يُنذِرَ وہ ڈرائے، کم تمہیں، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم تقوی اختیار کرو، وہ رسول تمہیں ڈرائے اور تم پر رحم کیا جائے۔ کیا تم اس چیز پر تعجب کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک شخص کو رسول بنا دیا؟ فَكَذَّبُوهُ، قوم نے کیا کیا؟ ایمان لائے نہیں، بہت کم ایمان لائے۔ فَكَذَّبُوا، پس جھٹلا دیا، ہو اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو۔ فَأَنْجَيْنَا، پس ہم نے نجات دی، ہو اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو جو معاہو اس کے ساتھ تھے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، فی الفلک کی کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، ان کو ہم نے غرق کیا۔ انہم بے شک وہ، کانو تھے، قومن قوم، عمین اندھے، امین کا لفظ پڑھ چکے نا، عمیون آپ نے پڑھا تھا نا، سمن بکمن عمیون، عمیون کا مطلب دیکھنا، مطلب نہ دیکھنے والے، اندھے، تو یہ بالکل ویسی ہے آمین۔ بے شک وہ جو تھے قوم نوح، وہ اندھی قوم تھی۔ اب اندھے کا کیا مطلب؟ یعنی ان کی آنکھیں نہیں تھی، نہیں، آنکھیں تھیں لیکن بصارت تھی، بصیرت سے محروم تھے۔ بصارت تھی، دیکھ سکتے تھے لیکن بصیرت نہیں تھی، مطلب سمجھ بوجھ نہیں تھی، وہ حق کو نہیں سمجھ سکے، پہچان نہیں سکے۔
تو یہ الحمدللہ ہمارا پہلا قوم نوح کا واقعہ مکمل ہوا۔ اب دیکھیں جتنے بھی واقعات بیان ہو رہے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے جس قوم کی طرف جس رسول کو بھیجا اس کا ذکر ہے، پھر قوم کا رد عمل اس کا ذکر ہے، اور پھر انجام کیا ہوا اس کا ذکر ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کس قدر اس کے اندر نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود کو۔ اب دیکھیں کیا مطلب اِلَىٰ عَادٍ، عاد کی طرف، یہاں پر اس کا تعلق ہے جو آیت نمبر 65 میں کہا نا اِلَىٰ عَادٍ، اس کا تعلق ہے جی آیت نمبر 59 کے ساتھ، لَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا۔ اب یہ جو بھیجنا ہے نا اللہ کا، سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ نوح کو اس کی قوم کی طرف علیہ السلام۔ نمبر 2 اِلَىٰ عَادٍ، عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود کو۔ تو مطلب یہاں پر کلام مخفی کیا ہے جس کا تعلق پیچھے جڑ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، مطلب ان کے بھائی مطلب وہ اسی قوم میں سے تھے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیر ہو، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا پس نہیں تم تقوی اختیار کرتے، کیا پس نہیں تم ڈرتے؟ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان پر گمراہی کی تہمت لگائی کہ اے نوح ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انا، بے شک ہم، لنراکا، البتہ دیکھتے ہیں آپ کو، فی صفاحۃ، کم عقلی میں، بے وقوفی میں۔ سفیہن پہلے پڑھ چکے نا سورۃ البقرہ میں، جس کی جمع صفحاء ہے، تو اسی سے بے وقوفی کو کیا کہیں گے، یا کم عقلی، اس کو کہیں گے صفاحہ۔ تو انہوں نے کہا اے ہود ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، کم عقلی میں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، دوسری بات کیا کہی، لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں، ہم تو آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں، جھوٹے۔ اللہ اکبر۔ قال، انبیاء کا صبر دیکھیے، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، مجھ میں تو کوئی کم عقلی نہیں ہے، تم نے مجھ پر بے وقوفی کی تہمت لگائی، میرے اندر تو کوئی کم عقلی یا بے وقوفی نہیں ہے، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول من رب العالمین، رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ اللہ اکبر۔ مزید کیا کہا؟ فرمایا ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وانا، اور میں، لکم، تمہارے لیے، ناصح، خیرخواہ ہوں، امین، امانت دار۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے امانت دار، خیرخواہ ہوں، میں تو تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں امانت کے ساتھ، نعوذ باللہ میں کوئی خیانت کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اوا عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، اوا عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر، یہ کہ آیا تمہارے پاس نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اعلی رجل، ایک آدمی پر، منکم، تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وذکروا، یاد کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو کچھ اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں، کہا وذکروا، یاد کرو، اذ، جب، جعلکم، بنایا تمہیں، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، خلیفہ کی جمع خلفاء ہے، تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جانشین بنایا،
وزادکم اور زیادہ کیا تمہیں فی الخلقی پیدائش میں یا تخلیق میں بسطتاً پھیلاؤ. مطلب قوم عاد جو تھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ تمام اقوام عالم میں سب سے زیادہ مضبوط قوم تھی، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ملکوں میں اس جیسی قوم کو پیدا نہیں کیا گیا. مطلب یہ اتنے مضبوط قوم تھی. آگے چل کر مزید ذکر آ رہا ہے. تو اللہ نے تمہیں اتنی قوت عطا کی، تمہیں جسمانی پھیلاؤ بھی عطا کیا. اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بھی بنایا. یاد کرو، فذکروا پس یاد کرو، آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ. یہ وہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو سورۃ الرحمن میں ہے نا، آلا تو یہ وہی لفظ ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. چلیں جی، قوم کا جواب کیا تھا، قوم کا رد عمل. قالو انہوں نے کہا، قوم عاد نے، اجئتنا کیا جئتا آپ آئے ہیں نا ہمارے پاس، اے ہود کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لنعبد اللہ تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ اس اکیلے کی، ونذر اور ہم چھوڑ دیں ما کان یعبدو جو عبادت کیا کرتے تھے آباؤنا ہمارے آباء و اجداد. اے نوح کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں، ان کی عبادت کو چھوڑ دیں، یعنی وہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں. فَأْتِنَا پس لے آئیں ہمارے پاس، بیما اس چیز کو جو تعیدنا آپ وعدہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تعیدو آپ وعدہ کریں نا ہمارے ساتھ، مطلب جس چیز سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں نا اللہ کا عذاب، وہ ہم پر لے کر آ جائیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے. ان اگر کنتا آپ ہیں من الصادقین سچوں میں سے. اے نوح اے ہود اگر آپ سچے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب لے کر آ جائے. اللہ اکبر. قال کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، قد وقع علیکم تحقیق واقع ہو چکی تم پر، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن کا لفظی مطلب ناپاکی یا پلیدگی بھی ہوتا ہے، یہاں پر رجسن عذاب کے معنی میں ہے. تحقیق واقع ہو چکی تم پر تمہارے رب کا عذاب، وغضب اور غصہ، مطلب ابھی تک عذاب واقع نہیں ہوا تھا، لیکن ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو حالت کو دیکھا تو کہا بس سمجھو کہ اللہ کا عذاب تم پر آیا چاہتا ہے. اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، کیا تجادلون تم جھگڑ رہے ہو، مجادلہ کر رہے ہو نی مجھ سے، فی اسماء چند ناموں میں، سمیتموہا جن کو تم نے گھڑا ہے. کیا تم ان ناموں میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو جن کو تم نے گھڑا ہے، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے. یہ جو چند نام ہے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیا ہے، تو کیا ان کی وجہ سے تم مجھ سے بحث مباحثہ کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو؟ اچھا یہ جو نام ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ نہیں. فرمایا ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے بہا ان کے ساتھ یا ان کے بارے میں من سلطان کوئی دلیل، اللہ نے تو ان ناموں کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تم بھی انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم پر آیا چاہتے ہیں جو تمہارے اعمال ہیں، میں بھی انتظار کرتا ہوں. پھر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ رب العزت نے بتلایا، فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی اس کو، یعنی ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو معاہ ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ رحمت سے، منا ہماری طرف سے، ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو نجات دی. وَقَطَعْنَا اور ہم نے کاٹ ڈالی، قطعنا کا لفظی مطلب قطع کرنا، کاٹ ڈالنا، ہم نے کاٹ ڈالی دابر الذین کذبوا
ان لوگوں کی جڑیں، دابر کا کیا مطلب ہے جی؟ جڑ، بیسک، اس کی اساس، ہم نے ان لوگوں کی جڑ کو کاٹ ڈالا، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا تھا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے. ہم نے ان کی جڑ کو کاٹ ڈالا، مطلب یہ کہ سرے سے ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. یہ مطلب ہے جڑ کو کاٹ ڈالا، مطلب سرے سے. اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ سرے سے وہ جو قومیں آتی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، ان پر ایسا اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھا. اب چلتے ہیں جی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے واقعے کی طرف. اللہ نے فرمایا، یہ بالکل اس کا تعلق ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کے ساتھ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا. وَإِلَى ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، یعنی قوم سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، صالح علیہ السلام کو. بھائی کہا گیا مطلب یہ کہ وہ صالح علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، انہی کے رشتہ دار اسی قوم کا ایک حصہ تھے، قوم سمود کا. قال، کہا حضرت صالح نے، ایک ہی دعوت ہے تمام انبیاء رسول کی، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، قد جاءتکم، تحقیق آئی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی یا دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی رسول ہیں تو اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اب اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کو پورا کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، آیا، تمہارے لیے نشانی ہے. فذروہا، فا پس، ذرو چھوڑ دو، ہا اس کو، تأکل کھائے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین سے کھائے. ولا تمسوہا، اور نہ چھونا، ہا اس کو، بسوء، برے ارادے سے، برے ارادے سے اس اونٹنی کو نہ چھونا. فیأخذکم، پس آ لے گا یا پکڑ لے گا، کم، تمہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب. پہلے بھی یہ مضمون گزر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ کی نشانی کا کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے اور اس نشانی کو اس قوم کو دے دیا جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ کے عذاب اور ان کے درمیان زیادہ تاخیر نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو کیا کیا؟ متنبہ کر دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اب اللہ کی واضح نشانی تمہارے پاس آ چکی ہے، اس کے ساتھ کوئی برا ارادہ نہ کرنا، اگر کیا تو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، کیا یاد کرو؟ اِذْ جَعَلَكُمْ، جب بنایا اس نے تمہیں، خلفاء، جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد، قوم عاد کے بعد، یعنی ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ترتیب ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے قوم نوح تھی، پھر اس کے بعد قوم عاد، اور اس کے بعد قوم سمود. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ، اور جگہ دی تمہیں، وَبَوَّأَ، اور جگہ دی کم تمہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، تَتَّخِذُونَ، تم پکڑتے ہو یا تم بناتے ہو، من سہولہا، اس کی نرم جگہ کو، سہول سہولت سے ہے، نرمی کے معنی میں، یعنی جو نرم زمین ہوتی ہے تم وہاں بناتے ہو، قصوراً، قصر کی جمع ہے، عرب ملک میں رہنے والے جانتے ہیں قصر جو ہوتا ہے وہ محل کو کہتے ہیں، فورٹ کے معنی میں محل. تو تم جو زمین کی نرم جگہ ہے وہاں پر تم محلات بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ،
اور تم تراشتے ہو الجبالا پہاڑوں کو بیوتن گھر. یعنی یہ جو قوم سمود تھی یہ بھی اتنی پاورفل قوم تھی کہ یہ الگ سے گھر نہیں بناتے تھے بلکہ پہاڑوں کو تراش کر انہی کے اندر یہ گھر بنا لیا کرتے تھے. اور ان کے جو گھر ہیں مساکن ہیں وہ آج بھی سعودی عرب کے اندر جو تبوک نامی شہر ہے اس کے قریب یہ واقع ہیں قوم مدین کے جو گھر ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ یاد کروایا. فَاذْكُرُوا پس یاد کرو آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو وَلَا تَعْثَوْا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے فساد کرتے ہوئے زمین میں نہ پھرو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ اکبر. قال الملأ کہا سرداروں نے الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا تھا جنہوں نے تکبر کیا تھا انہوں نے کہا من قوم ہی ان کی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا تھا متکبرین تھے انہوں نے کہا کن سے کہا للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور تھے لمن آمنا اس کے لیے جو ایمان لایا مطلب ان کمزوروں میں سے جو ایمان لے کر آئے تھے ان سے کہا اتعلمون کیا تم جانتے ہو ان صالحا یہ کہ صالح علیہ السلام مرسلون بھیجے گئے ہیں من رب ہی اپنے رب کی طرف سے. کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں رسول ہیں. قالو ان اہل ایمان نے کہا انا بے شک ہم بما اس چیز پر جو ارسل بہی جس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے مؤمنون ایمان رکھنے والے ہیں. جو چیز دے کر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان لانے والے ہیں. کمزور لوگوں نے یہ کہا. قال الذین استکبروا متکبرین نے کیا کہا قال کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے استکبروا تکبر کیا تھا کیا کہا انا بے شک ہم بالذی اس چیز پر آمنتم بہی جس پر تم ایمان لائے ہو کافرون ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں. کیا کہا جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. انا کافرون بے شک ہم تو کفر کرنے والے ہیں بالذی آمنتم بہی اس پر جس پر تم ایمان لائے. اللہ اکبر. پھر انہوں نے کیا کیا فعقروا الناقۃ انہوں نے قتل کر ڈالا اونٹنی کو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. وعتوا اور نافرمانی کی عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے سرکشی کر دی نافرمانی کر دی. وقالو اور انہوں نے کہا یا صالح اے صالح ائتنا لے آ. اچھا اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا. اتا یاتی کا یہ فعل امر ہے. ائتی ترجمہ کیا جا رہا ہے لانا. کیوں؟ کیونکہ غور کریں اس کے بعد کیا آ رہا ہے بیما. اے صالح لے آ بیما اس چیز کو جو تعیدنا تو ہم سے وعدہ کر رہے. اے صالح جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہے وہ لے کر آ. ان کنت من المرسلین اگر تو رسول ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے. ان اگر کنتا تو ہے من المرسلین رسولوں میں سے. اللہ اکبر. اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ان کو پکڑ لیا. پس اخذت پکڑ لیا ہم ان کو الرجفۃ زلزلے نے. الرجفہ کیا کہتے ہیں زمین کی کپکپاہٹ نے انہیں آ لیا. اور دوسری جو آیت ہے اس میں قوم صالح یہی جو قوم ثمود ہے اس کے عذاب کے بارے میں اللہ رب العزت نے صیحہ کا ذکر کیا سواد کے ساتھ. صیحہ چیخ کے معنی میں ان کو چیخ نے آ لیا. تو اہل علم جانتے ہیں کہ جو شدید قسم کا زلزلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک آواز بھی ہوتی ہے ایک روبدار آواز بھی ہوتی ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ان کو زلزلے نے آ لیا. فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندے منہ کے بل اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے. جب وہ زلزلہ یا چیخ آیا تو وہ اتنا شدید تھا
کہ کچھ لوگ اس چیخ کے روب کی وجہ سے اور کچھ اس زلزلے کے روب کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر منہ کے بل پڑے ہوئے تھے. فتولی عنہم پس پھر گیا ان سے. وقال اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد ابلغتکم البتہ تحقیق میں نے پہنچا دی تمہیں. لقد البتہ تحقیق ابلغتو میں نے پہنچا دی کم تمہیں رسالت ربی اپنے رب کا پیغام. ونصحت لکم اور میں نے تمہارے لیے نصیحت کی, میں نے تمہارے لیے خیرخواہی کی. نصیحت خیرخواہی کے معنی میں اے میری قوم کے لوگوں میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام بھی پہنچا دیا, میں نے تمہاری خیرخواہی بھی کر لی. اللہ اکبر. ولیکن اور لیکن لا تحبون تم نہیں پسند کرتے ہیں ناسی نصیحت کرنے والوں کو. اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں نصیحت بھی کر دی, تمہاری خیرخواہی بھی چاہی, اور میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام بھی پہنچا دیا, لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر. فتولی عنہم پس صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ لیا. تولا کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا پھر جانا, پھر گئے ان سے اپنی قوم سے. اللہ اکبر. تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے 3 انبیاء کے واقعات مکمل کیے. چوتھے واقعے کی طرف چلتے ہیں. ولوطن اور لوط علیہ السلام. اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ کیا تم آتے ہو, کیا تأتون تم آتے ہو, الفاحشۃ فحاشی کو, یعنی تم ایسی فحاشی کو آتے ہو, تم ایسا برا کام کرتے ہو فحاشی کا, ما سبقا نہیں سبقت لے گیا کم تم پر, بہا اس فحاشی کے ساتھ, من احد کوئی ایک, من العالمین جہانوں میں. یعنی تم ایک ایسا فحاشی کا کام کرتے ہو کہ تمام جہانوں میں کوئی تم پر اس کام میں سبقت نہیں لے گیا. یعنی سب سے پہلے یہ جو برا کام ہے تم یہ کام کر رہے ہو. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ کہا. اللہ اکبر. فرمایا انکم بے شک تم لتأتون الرجال البتہ تم آتے ہو, اس فحاشی کی مزید تفصیل آ رہی ہے, تم آتے ہو آدمیوں کے پاس, تم آتے ہو مردوں کے پاس, شہوتاً شہوت کی نیت سے, من دون النساء عورتوں کے علاوہ, تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. بل انتم بلکہ تم قوم مسرفون حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو. دیکھیں اسراف کا لفظ آ گیا نا, کل بھی گزرا تھا. مسرف اسم فاعل جمع ہے مسرفون, تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو. یعنی یہ اللہ رب العزت نے حد مقرر کر دی کہ تم اپنی شہوت کو یا ضرورت کو کیسے حلال طریقے سے پورا کر سکتے ہو, لیکن تم اس کو چھوڑ کر تم اس حرام کام کو اختیار کرتے ہو. اس روئے زمین پر اس سے پہلے تم میں سے, اس سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ گناہ کا کام یا ایسا فحاشی کا کام نہیں کیا. تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو. آخری صفحے کی طرف چلتے ہیں جی. آج کا صفحہ نمبر 161 جس پر ہمارا الحمدللہ 8واں پارہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہو رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا جواب تھا؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب. وما اور نہیں تھا جواب قومی ان کی قوم کا جواب, الا مگر, ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا, اخرجو نکال دو, اخرجو نکال دو, ہم ان کو, یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے ہیں یا ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کو نکال دو. من قریتکم اپنی بستی سے, انہم بے شک وہ, اناسن لوگ ہیں, یتطہرون پاکیزہ, پاکیزگی اختیار کرنے والے. یہ انہوں نے تنزیہ کہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بات تو نہیں مان سکتے, لیکن آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اپنی بستی سے نکالو, یہ تو بڑے پاک صاحب بنتے ہیں.
ہمیں کہتے ہیں کہ فحاشی نہ کرو تو یہ خود تو بڑے پاک صاحب بنتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیے قوم کے لوگوں کا رد عمل یہ تھا. اللہ کا عذاب آیا, اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ, تو ہم نے نجات دی ان کو. حضرت لوط علیہ السلام, آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے. اور جو فرشتے اللہ کے عذاب کو لے کر قوم لوط کے پاس آئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی آئے تھے. فَأَنْجَيْنَا, پس ہم نے نجات دی ہو اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو, وَأَهْلَهُ, اور ان کے گھر والوں کو, إِلَّا, مگر, امراتہ, اس کی بیوی, مگر ان کی عورت یعنی لوط علیہ السلام کی عورت, کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی. کانت من الغابرین, کانت وہ تھی من الغابرین, پیچھے رہ جانے والوں میں سے. وہ لوط علیہ السلام کو جب بستی چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو وہ جو ان کی عورت تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, یعنی ان لوگوں میں سے تھی جن پر عذاب آیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, ہم نے ان پر بارش برسائی. وَأَمْطَرْنَا, اور ہم نے بارش برسائی, علیہم, ان پر, مطرا, بارش. تو دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے واضح بتلا دیا کہ یہ جو بارش تھی یہ پتھروں کی بارش تھی. فَانظُرْ, پس دیکھیے, کیفَ, کیسے, کانا ہے, عاقبت, انجام, المجرمین, مجرمین کا, پس دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسے ہے. میں نے کہا کہ تمام انبیاء و رسول اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والے, ایک اللہ کی طرف بلانے والے, اور اگر ان کی قوم کے اندر کوئی معاشرتی برائی یا گناہ پایا جا رہا ہے تو اپنی امت کے لوگوں کو, اپنی قوم کے لوگوں کو اس گناہ سے بھی روکنے والے. جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس فحاشی کے کام سے روکا, اور جو نہیں رکے ان پر اللہ کا عذاب بھی آیا. آج کے سیشن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا آخری قصہ ہے. اس قصے کو ہم شروع تو آج کریں گے لیکن مکمل ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں جا کر کریں گے. 9ویں پارے میں, 8ویں پارے کے اندر جتنا قصہ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَا, اور قوم مدین کی طرف, اخاہم, ان کے بھائی, شعیبہ, شعیب کو بھیجا. مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. مدین بالکل ایک جگہ کا نام تھا اور اس جگہ پر آباد جو قوم تھی وہ قوم مدین کہلائی. قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال, انہوں نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, قد جاءتکم, تحقیق آئی تمہارے پاس, بینۃ, واضح دلیل, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. اب دیکھیں یہ جو قوم مدین تھی ان کے اندر برائی پائی جاتی تھی کہ یہ ماپ تول کے اندر کمی کرتے تھے. ماپ تول میں کمی کرنا, یہ اس قوم کے اندر برائی پائی جاتی تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہہ کر تنبیہ کی, فرمایا فَأَوْفُوا, پس پورا کرو, الکیلا, ماپ کو, والمیزانہ, اور تول کو. دیکھیں چیزیں دو طرح سے دی جاتی ہیں, یا تو ماپ کر دی جاتی ہیں یا تول کر دی جاتی ہیں. جیسے مثلاً آپ کا دودھ ہے, دودھ تول کر نہیں دیا جاتا, وہ لیٹر میں ماپ کر دیا جاتا ہے. آپ کا کپڑا ہے, ماپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کچھ چیزیں وزن کر کے دی جاتی ہیں, کے جی کے حساب سے, کلو گرام کے حساب سے. تو یہ جو قوم تھی یہ دونوں چیزوں میں کمی کرتی تھی, جب ماپتی تو کم کر کے دیتی, جب تولتی تو کم کر کے دیتی. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ پورا دو, ماپ اور تول پورا پورا دو. وَلَا تَبْخَسُوا, اور کمی نہ کرو, النَّاسَ, لوگوں کو, اشیاءہم, ان کی چیزوں میں, لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے نہ دو. وَلَا تُفْسِدُوا, اور نہ فساد کرو, فی الارض, زمین میں, بعد اصلاح, یا اس کی اصلاح کے بعد, زمین کے اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ. پتہ چلا یہ ماپ تول میں کمی کرنا, غیر اللہ کی عبادت کرنا, یہ زمین پر فساد پھیلانے کے مترادف ہے. ذالکم, یہ, خیر لکم, بہتر ہے تمہارے لیے,
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ بعض ایمان والے بھی اس گناہ کے اندر مبتلا تھے کہ وہ ماب تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ کام نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا اچھا یہ تو پہلی برائی تھی قوم مدین کے اندر کہ وہ ماب تول میں کمی کرتے۔ دوسری برائی دیکھیے، وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ بیٹھو، وَلَا تَقْعُدُوا، نہ بیٹھو۔ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ رستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اگر وہاں سے کوئی اللہ والا گزرتا، ایمان والا گزرتا، اس کو بھی تنگ کرتے، اور اگر کوئی بندہ دیکھتے کہ یہ ایمان لے آئے گا یا برائی کو چھوڑ دے گا تو اس کو بھی روکتے اللہ کی راہ سے۔ تو یہ بھی برائی ان کے اندر تھی۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ تم بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر رستے میں، تُوعِدُونَ، تم وعدے کرتے ہو۔ وعدے یہاں دھمکی کے معنی میں ہے، مطلب تم دھمکیاں دیتے ہو، تم رستوں میں نہ بیٹھو، ہر رستے میں بیٹھ کر تم دھمکیاں دیتے ہو۔ وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔ من آمن بہ، جو اس پر ایمان لائے، یعنی جو اللہ پر، حضرت شعیب نے کیا فرمایا، جو اللہ پر ایمان لائے تم اسے اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس اللہ کی راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو۔ دیکھیے اکثر انبیاء رسول نے اپنی قوم کے لوگوں کو جب ایمان کی یا گناہوں سے بچنے کی دعوت دی تو انہیں اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم تھے تھوڑے، جب تم تعداد میں کم تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پس اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، پس کثرہ زیادہ کیا، کم تمہیں، وَانظُرُوا، اور دیکھو، کیفَ، کیسے، کانا ہے، عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگرچہ ہے، وَإِن، اور اگرچہ، کانا ہے، طَائِفَةٌ، ایک گروہ، مِنْكُمْ، تم میں سے، آمَنُوا، ایمان لایا، بِالَّذِي، اس پر جو، اُرْسِلْتُ بِهِ، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، فعل مجہول ہے، پیسو وائز، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا۔ وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ، لَمْ يُؤْمِنُوا، ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، پس صبر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحکم اللہ، اللہ فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ، خیر، بہتر ہے، الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 8ویں پارے کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے، اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ 9ویں پارے کو سٹارٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ قوم شعیب کو، قوم مدین کو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی تو ان کے قوم کے اندر جو کفار تھے یا جھٹلانے والے تھے ان کا رد عمل کیسا رہا، ان کا جواب کیا رہا۔ اگلا لیسن انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔